على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى۔ فرمایا کہ جو انسان کرتا ہے اس کا بدلہ پائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کچھ انسان کرے گا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اپنی کوشش کو یہ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اپنے کوشش کو وہ دیکھ لے گا، یہ نہیں کہ کوئی خفیہ بات ہے، کھل کر سامنے اپنے کیے کرائے کو دیکھے گا۔ فرمائے جب یہ دیکھے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اللہ اس کو پورا بدلہ دے گا، جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ کوئی کسی پہ زیادتی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک سب نے تیرے رب کے طرف جانا ہے، وہاں تک انتہا ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، سب نے آخر کہاں تک؟ رب کے پاس جانا ہے، وہ انتہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور فرمائے وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور جو رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، انسان روتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے۔ جب خوشی آتی ہے تو انسان ہنستا ہے، اور جب کوئی غم پیش آتا ہے، دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو پھر روتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ہنستے تھے، تو صحابہ نے عرض کی وہ ہنستے قہقہا لگا کر نہیں ہنستے، صرف مسکراتے تھے۔ تو قہقہا لگا کے ہنسنا جو ہے یہ مردہ دل کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہنسی کی وہ مقابلے اس طرح کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کس کی نشانی ہے؟ مردہ دلوں کی نشانی ہے۔ مسکرانا تو جائز ہے لیکن قہقہے لگانا، یہ فرمایا کہ یہ غافل انسان کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے نماز میں قہقہہ لگا کے ہنسا، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہہ لگایا اور ہنسا تو اس کا وضو بھی ٹوٹا اور اس کی نماز بھی دوبارہ پڑھے گا۔ فرمایا کہ ہنساتا بھی وہ ہے اور رلاتا بھی وہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ذات ہے جو فوت بھی کرتا ہے اور جو زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں جی؟ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ، اور مارتا بھی کون ہے؟ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ اگر اللہ زندگی نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ مارنا نہ چاہے تو بے شک ساری دنیا مخالفت کرے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور پھر فرمائے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا نر اور مادہ پیدا کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی ہے، اور حتیٰ کہ نباتات درختوں میں بھی ہے۔ جتنے بھی پودے ہیں نا آپ کے، ان سب میں نر اور مادہ ہوتا ہے۔
بعض دفعہ لوگ پیوندکاری کرتے ہیں، ایک درخت کا ٹوٹا دوسرے میں لگاتے ہیں، پھر اس میں وہ چیز اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، نیچے سے درخت کچھ اور ہے، اوپر سے آپ نے کسی چیز اور کی پیوند لگا دیا۔ اللہ اوپر سے وہی جو پیوند لگائے، نیچے سے درخت کچھ اور ہے، اوپر سے وہ دوسرا بن جاتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے جی؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ذات ہے جو زوجین کو پیدا کرتا ہے، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنى، اور اس نطفے سے جس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ ایک نطفہ ہے جو سلسلہ مٹی کے بعد اللہ نے انسان میں رکھا ہے، جانوروں میں بھی رکھا ہے، وہ ایک نطفہ ہے جس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے اس جوڑے کو نر اور مادے کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کس طرح دوبارہ پیدا ہوں گے، جس نے پہلے جوڑے کو نر اور مادہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوسری پیدائش بھی اسی اللہ کے ذمے ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوسری دفعہ تو بنانا مشکل نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے ڈیزائن بنایا، پہلی دفعہ کوئی نیا ڈیزائن بنانا، بڑا محنت کی، کوشش کی، لیکن دوبارہ وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے دوبارہ اس طرح اس کو بنانا۔ یہ طرح لوگ سانچے بناتے ہیں نا، اور پھر بناتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی طرح دوبارہ پیدائش بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی رب ہے جو مالدار بھی کرتا ہے اور جو غریب بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، کسی انسان کے اختیار میں، اس کی بس تقسیم ہے۔ ہاں، دے کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے، اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا ولا مچاتا ہے، اور دے کر آزماتا ہے کہ یہ کہاں خرچ کرتا ہے، کس کس جگہ خرچ کرتا ہے۔ تو جس کو دیا اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دی اس کی بھی آزمائش ہے۔ فرمائے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی رب ہے جو مالدار بھی کرتا ہے اور جو غریب، اس لیے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دیے پہ صبر کر رہا ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو صبر کرتا ہے، جو اللہ کے کیے پہ راضی ہے، جو اللہ کے دیے پہ راضی ہے، وہ مطمئن بھی ہے، اس کو اطمینان بھی ہے۔ اگر وہ اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہے تو ساری زندگی روئے گا بیچارہ، پیٹے گا۔ تو یہ مالداری اور غریبی کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ مال کی تقسیم اللہ فرماتے کہ مشرکین مکہ نے کہا نا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے گھرانے میں سے ہونا چاہیے تھا، غریب یتیم کو نبی بنا دیا۔ یا تو طائف کا کوئی بڑا سردار ہوتا یا مکے کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، بھئی تمہاری دنیا کی معیشت جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، نبوت تو بڑی چیز ہے، تمہارے کہنے پہ میں نبوت دوں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، مکے والوں کو دینی ہے یا طائف والوں کو دینی ہے، یہ میری مرضی ہے۔ فرمایا وہ تو چھوڑو، تمہاری جو دنیا کی روزی کی تقسیم ہے وہ کمتر چیز ہے، جب وہ میرے ہاتھ میں ہے تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے وہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا، یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم ہے غریب ہے تو وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کسی مالداری یا کسی غریبی کی وجہ سے نہیں ملتی، یا کسی نیکی کر کر کے نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ کس کو نبی بناتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی ہے جو مالدار بھی کرتا ہے اور جو غریب بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ شعرا ستارہ ایک آسمان میں جس کا نام ہے شعرا،
اب یہ ستارہ جو ہے یہ سورج کی پہنچ سے بھی دور ہے اور سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. تو مشرکین جو تھے اس ستارے کی پوجا کرتے، اس کو خدا مانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا رب بھی میں ہوں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. شعرا ستارے کا رب کون ہے؟ اتنا بڑا ستارہ کہ سورج سے بھی بڑا، لیکن چونکہ سورج سے وہ اوپر ہے یا سورج سے دوسری طرف ہے، اس لیے سورج کا اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں. تو وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے کہ اب یہ ہمارا خدا نکل آیا، یا اس ٹائم نکلے گا، یا فلاں جگہ آسمان میں وہ ہمارا خدا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ستارہ ہے اس کا رب بھی میں ہوں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. فرمایا کہ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور بے شک تیرے رب کی طرف انتہا ہے، آخرت وہاں تک جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. وہی رب ہے جو ہنساتا بھی ہے، جو رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وہی رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور وہی رب نے جس نے جوڑے بنائے ہیں نر اور مادہ ہر چیز سے. من نطفة اذا تمنى. اس پانی کے قطرے سے جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور اسی رب کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. وہی رب ہے جو مالدار بھی کرتا ہے اور جو غریب بھی کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اور وہی رب ہے جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا کرے.